إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون۔ اللہ رب العزت کی ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم اگر گننا بھی چاہیں تو یہ بات ہمارے بس سے باہر ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود اپنی کتاب مقدس میں 2 مقامات پر فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے، اس قدر نعمتیں ہیں۔ ان میں سے اب ظاہر ہے کہ کس کس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں، اس کے کلمات، اس کے انعامات اس قدر ہیں کہ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اگر روئے زمین پر جتنے درخت ہیں ان کی کلمیں بنائی جائیں اور روئے زمین پر جتنا پانی ہے اس کی انک سیاہی بنائی جائے اور اللہ کے کلمات کو لکھنا شروع کیا جائے، 7 مرتبہ اتنی سیاہی اور بھی لے آئیں، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوگی۔ یہ قرآن کریم۔ اللہ کی ان بے شمار نعمتوں میں سے کس کس نعمت کا ذکر کیا جائے، اس کی یہی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پر کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام جیسا دین دیا ہے، بہت خالص، بہت پیور اور انسان کی فطرت کے عین مطابق۔ انسانی فطرت کا کوئی تقاضا ایسا نہیں ہوگا کہ اسلام اس کو پورا نہ کر رہا ہو۔ اور دوسری اہم بات یہ کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا وہ کامل اور مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، اور اس کی گواہی بھی خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت کا اتمام کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ گویا کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اور جس دین کو کامل و مکمل کہا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ آپ کو بعض لوگ ایسے ملیں گے جنہوں نے کہا، کچھ عرصہ پہلے بھی کچھ لوگ کہہ گئے، کہا کہ نہیں یہ پرانا دین ہے، فرسودہ دین ہے، آج کے دور کا ساتھ نہیں دے سکتا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس دین کو کسی خاص زمانے کے لیے نہیں اور کسی مکان کے لیے نہیں بلکہ عالمگیر دین بنا کے بھیجا۔ دنیا کا کوئی بھی علاقہ ہو اور جب سے آدم علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں اور قیامت تک کوئی بھی دور ہو، ہر دور کے لیے دین اسلام کامل ہے۔ اور تعجب والی بات لگتی ہے، مدینہ میں یہودی کہتے ہیں، صحابی کو کہتے ہیں کہ سمعتو ان صاحبکم یعلمکم حتی الخراء، سنا ہے کہ تمہارا ساتھی تو بول براز کے طریقے بھی سکھاتا ہے، یعنی پیشاب پخانے کے طریقے بھی تمہارا ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ان کی طرف اشارہ کر کے سنا کہ تمہارا ساتھی تو بول و براز کے طریقے میں سناتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ احمق انسان، جب تک آپ نے ہمیں یہ طریقے سکھلائے نہیں تب تک ہم بھی حیوانوں کی طرح کہیں بھی ننگے ہوئے بیٹھ گئے، ننگے ہوئے نہانے لگ گئے۔ سنن ابو داؤد میں ایسی احادیث موجود ہے جن سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا کہاں نہانا ہے، پاس میں دوسرے لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، کہاں پیشاب کرنا ہے، بیٹھ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ آداب، آپ کو اگر صرف قضائے حاجت کے آداب پڑھنے ملیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کی تعلیمات کتنی باریکی کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور جس دین میں اتنے پرسنل مسئلہ کو، یہ تو ظاہر ہے کہ بالکل ہی پرسنل ہے نا، اس میں تو نہ کسی کی رو رعایت، نہ کسی کی کوئی حاجت، آدمی کی اپنی خاص حاجت ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے اس نبی کے ذریعے پوری باریکیوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھا دی۔ لہذا یہ تو کہا نہیں جا سکتا کہ اس دین میں فلاں زمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس دین میں فلاں ملک کے لیے کچھ نہیں ہے، اس دین میں ہر کسی کے لیے سب کچھ ہے۔ یہاں یہ جگہ پر کر لیں۔ اللہ نے ہمیں وہ دین دیا ہے جو ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا، جن کے مقابلے کا نبی کوئی گزرا نہیں۔ اور یہ بات ہم نہیں، خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رحمت للعالمین نبی، انسانوں کے لیے رحمت، حیوانوں کے لیے رحمت، پرندوں کے لیے رحمت، مسلمانوں کے لیے رحمت، حتیٰ کہ کافروں کے لیے رحمت۔ یہ بات کافروں کے لیے رحمت کہیں تو بعض دفعہ کھٹکتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنگی ضابطہ اخلاق ہے کہ جنگ کے قوانین کیا ہیں وہ پڑھیں تو آپ نے حکم دیا کہ میدان جنگ میں کافر کی عورت نظر آ جائے اسے مت قتل کرو، کافر کا بچہ نظر آ جائے مت قتل کرو، کافر کا راہب، ان کا مولوی کہہ لیں، وہ آ جائے اسے قتل نہ کرو، الا یہ کہ وہ لوگوں کو ابھار رہا ہے، جوش دلا رہا ہے تو پھر اس کی گردن مار دو۔ عورت ہے تلوار لے کے نکلی ہوئی ہے جیسے فوجی ہے، اس کو آپ مار سکتے ہیں۔ جس دین نے کافروں تک کے لیے یہ رحمت کا نظام بنایا ہے، آج اسی نبی کو ٹیررسٹ تک کہا جا رہا ہے آپ کے علم۔ اللہ رب العزت نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قدم قدم کے بارے میں کیسے زندگی گزارنی ہے، انسان کی ولادت سے لے کر اس کی وفات تک ساری کی ساری معلومات ہمیں مہیا کی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ آپ صرف سامنے کی بات نہیں اور قرآن کریم میں موجود بات نہیں کہ پڑھ کے صرف سنا دیں گے، بلکہ وہ باتیں جو قیامت تک رونما ہونے والی ہیں، اور وہ باتیں جو قیامت کے بعد قبر کے اندر اور قیامت کے بعد پیش آنے والی ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اشارہ خاص کے ساتھ وہ بھی ہمیں بتائیں۔ ان باتوں میں سے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعہ، یہ بہت ساری احادیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ، جب تک کہ یہ اور یہ اور یہ وہ نہ ہو جائے۔ وہاں یہ الفاظ بھی ہیں یتقارب الزمان، لا تقوم الساعہ حتیٰ یتقارب الزمان، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ بہت قریب نہ ہو جائے۔ اب یہ زمانہ بہت قریب کیسے ہو جائے گا؟ آج ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ آج سے 40-50 سال پہلے، نوجوانوں کو تو خیر کیا معلوم ہوگا، جو ذرا 40-50 سے پہلے کا زمانہ جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ سال گزرتے وقت لگتا تھا، مہینہ گزرتے وقت لگتا تھا۔ آج ادھر پہلی گئی اور یہ پہلی آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں آ کر سال یوں گزرے گا جیسے مہینہ، مہینہ یوں گزرے گا جیسے ہفتہ،
ہفتہ یوں گزرے گا جیسے دن، اور دن یوں گزرے گا جیسے گھڑی ہوتی. یہ ہے تقارب الزمان. اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہیں ہو جائے گا، اور ہو چکا. وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، اور علم اٹھا لیا جائے گا. اور وہ وقت آپ میرا خیال ہے خبروں پہ نظر تو رکھتے ہوں گے، روزانہ ایک دو بڑے بڑے علماء کرام کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ فوت ہو گئے، وہ فوت ہو گئے. کوئی ہماری جان پہچان میں ہیں، ایسے بے شمار ہیں جنہیں ہم جانتے نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت علم کو لوگوں کے دلوں سے نہیں چھین لے گا. اللہ چاہتا تو عالمی دنیا میں رہتا اور کام کا موقع نہ دیتا، زبان روک دیتا، دل و دماغ سے علم کو اٹھا لیتا. فرمایا لا ينتزع انتزاعا، اللہ لوگوں کے دلوں سے، علماء کے دلوں سے علم کو کھینچ کے نہیں نکالے گا، بلکہ علماء کو اٹھا لے گا. اور وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت معاملہ بنا ہوا ہے. اور ایک بات یہ فرمائی وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، اور فتنے عام ہو جائیں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ فتنے عام ہو جائیں گے. اور ایک نشانی یہ ہے وَتَكْسُرُ الزَّلَازِلُ، زلزلے عام ہو جائیں گے. آج کل آپ سنتے رہتے ہیں فلاں علاقے میں، فلاں ملک میں، ایک ہی ملک کے فلاں علاقے میں زلزلہ آیا ہے. بعض زلزلے تو تاریخی حیثیت اختیار کر گئے کہ اتنی تباہیاں کر گئے. سیلاب ہیں، زلزلے ہیں. کبھی معمولی کبھی کبھار زلزلہ آیا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں زلزلہ آیا چھوٹا سا، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو سنوار لو. جو غلط کام شروع ہونے جا رہے ہیں ان سے باز آ جاؤ. اگر آئندہ زلزلہ آیا تو میں مدینہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اس کا معنی یہ ہوگا کہ تمہارے اندر گناہ پھیل چکے ہیں. اور آج زلزلے عام ہو گئے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ گناہ بھی اتنے عام ہو چکے ہیں کہ بتانے والی کوئی بات ہی نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی طرف اشارہ کیا، ان فتنوں میں سے فتنوں کی اکثریت جو ہے وہ مشرق کی طرف سے رونما ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان مستقبل المشرق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ فتنہ یہاں سے آئے گا. دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ فتنے یہاں سے آئیں گے، اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا. یطلع قرن شیطان. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرق کی طرف منہ کر کے اس وقت بیٹھے ہوتے. اب بلاد مشرق تو معروف ہی ہے نا، جو مشرق کے ممالک ہیں ان میں سے پاکستان، انڈیا، ایران، یہ ہمارے عراق، یہ سارے کے سارے مشرقی ممالک ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد 100% برحق ثابت ہوا. آپ دنیا میں موٹے موٹے فتنوں کا نام لے کے دیکھ لیں کہ ان میں سے کوئی فتنہ ایسا نہیں ہے جو کہیں مشرق کے علاوہ سے بھی آیا ہو. خوارج کا فتنہ شروع ہوا. خارجی تو معروف ہے نا، یہ جو پچھلے دنوں کہتے تھے کہ فلاں کافر فلاں کافر، جو تکفیری ہیں. خوارج کا فتنہ شروع ہوا مشرق سے. اور جبریہ، قدریہ، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ وہ کہتے ہیں کہ انسان مجبور ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں عمل پر، مجبور ہے. جبریہ. کوئی کہتے ہیں کہ تقدیر. قدریہ. یہ سارے کے سارے فرقے کہاں سے نکلے؟ عراق سے. اور عراق بھی مشرق میں ہے. من حیث یطلع القرن. جبریہ وہاں سے، قدریہ وہاں سے، اور اس کے بعد اور کتنے فرقے ہیں جو جن کا تعلق عراق سے ہے. حتیٰ کہ مشرق کی طرف سے یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور مشرق کی طرف سے ہی دجال پایا گیا. دجال تو آپ کے علم میں ہے نا، موجود ہے. دجال کو باقاعدہ ایک صحابی نے دیکھا.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے بتا دیا کہ فتنے مشرق سے آئیں گے، اور مشرق سے باقاعدہ آ رہے ہیں۔ ایران سے فتنے اٹھے، وہاں آتش پرست ہیں، زردشت ہیں۔ ہمارے پاکستان انڈیا سے فتنے اٹھے کتنے، اور کوئی فتنہ نہ بھی ہو تو میں بعض دفعہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا پاکستان انڈیا اور اس کا جو پنجاب ہے وہ بڑا زرخیز ہے۔ اس کے زرخیز ہونے کا تو میرا خیال ہے سب کو پتہ نہیں ہوگا جو پنجاب کبھی گئے نہیں۔ زمین بڑی زرخیز ہے، گندم، چاول، جو، جوار، گنا، ہر چیز عام، سبزی عام، پھل عام، اور دوسرے اعتبار سے بھی بڑا زرخیز ہے کہ ادھر ادھر کہیں آپ کو نبوت کا دعویٰ کرنے والے نہیں ملیں گے، اور وہ بھی پنجاب میں۔ اور یہ پنجاب میں جو سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے وہ آپ کے علم میں ہے مرزا غلام احمد قادیانی، مرزائی جن کو کہتے ہیں، قادیانی یا مرزائی۔ یہ پنجاب قادیان شہر ہے پنجاب کا، وہ آج کل آپ کے پاس ہے، یعنی مشرقی پنجاب ہے، ہمارے پاس مغربی پنجاب ہے۔ قادیانیوں کا وہاں سے اٹھا فتنہ، اور اس شخص نے اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں کہ مشرق کی اس قسم کے فتنہ پرور لوگوں کی عقل کام نہیں کرتی، اور اس آدمی پر تو یہ بات 100% فٹ بیٹھی۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ میں مریم ہوں، مرد ہو کر کہے تو کہے کہ میں مریم ہوں، عقل کام کر رہی ہے؟ میں عیسیٰ ہوں، میں مسیح موعود ہوں، مجھے حیض آتا ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ ہیں، مجھے حمل ہوا، میں پیدا ہو گیا، یعنی کم عقلی کی انتہا ہو گئی۔ جب اللہ رب العزت عقل چھیننا چاہتا ہے اس قسم کے لوگوں سے، حالانکہ وہ ایک عالم آدمی تھا، بڑی کتابیں لکھی اس نے، لیکن جب شرک میں اس طرح کے مدعی نبوت ہونے کا دعویٰ کر دیا، جعلی نبی، تو اللہ نے ایسی مت ماری کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کر رہا، کیا کہہ رہا ہوں۔ اور بدقسمتی ان لوگوں کی یہ دیکھیں کہ جس آدمی کو عقل مند یا نبی تو بہت بڑی بات ہے، عقل مند ماننا بلکہ انسان ماننے کو جی نہیں چاہتا، جو کہے کہ مرد ہوں اور مجھے حیض آتا ہے، مرد ہوں اور مجھے حمل ہو گیا، میں مریم ہوں، میں عیسیٰ ہوں، جسے اتنا بھی نہیں پتا اس کو نبی کیسے مان لیا جائے؟ لیکن انٹرنیشنل جو عدالت ہے، اس عدالت کا ایک بہت بڑا جج، وکیل، اس نے اس کو نبی مانے رکھا، بہت بڑا وکیل۔ اب وکیل تو بڑے شاطر اور بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن اس کی بھی چونکہ دینی اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مشرکین کے پاس عقل نہیں ہوتی، لا یعقلون کا لفظ قرآن سے نکال کے دیکھیں، جب بھی نکلے گا کفار اور مشرکین کے لیے۔ تو یہ عقل دین کے اعتبار سے ہے۔ دنیا میں تو ظاہر ہے کہ وہ ملک چلا رہے ہیں، فیکٹریاں چلا رہے ہیں، کمپنیاں چلا رہے ہیں، دین میں ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ ایک یہ فتنہ، بہت بڑا فتنہ ہمارے بر صغیر میں ہوا، اور اس کے ماننے والے آج موجود ہیں 8 ناموں سے، ایک بھی نہیں 8 ناموں سے، اور یہ بھی ہمارا مسلمانوں کا بڑا المیہ ہے کہ بٹتے چلے جاتے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، 150 آدمی بیٹھیں گے، کل کو 50 ہو کے 2 جماعتیں ہو گئیں، پرسوں 25 ہو کے 4 ہو گئیں۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، لیکن 8 فرقے اس کے اندر موجود ہیں، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا فتنہ۔ نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور نام رکھے ہوئے بھی عبداللہ عبد الرحمن مسلمانوں والے ہیں، لیکن نبوت کے منکر ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور پاکستان میں باقاعدہ ان کو سرکاری طور پر، یعنی ایک تو ہوتا نا کہ علماء کرام نے، باقاعدہ نیشنل اسمبلی نے ان کو کافر کرا دیا 72 میں، اور ابھی پھر نئے سرے سے بات اٹھی، 7 جلدوں میں کتاب شائع ہوئی ہے کہ جب سے یہ کام کر رہے ہیں سرکاری اداروں میں ان کے بارے میں کیا کیا بحثیں اور فیصلے ہوئے، 7 جلدوں میں۔ ایک بہت بڑا فتنہ۔ اور دوسرا ایک فتنہ
چونکہ فتنے ہر طرح کے ہیں، دو ایک فتنوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ایک بہت بڑا فتنہ ہے انکار حدیث کا فتنہ، اور اتفاق یہ ہے کہ یہ بھی مشرق سے پیدا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے وہ، کہ فتنے جو ہیں مشرق سے، اور یہ فتنہ انکار حدیث کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، یوشک ان یقعد الرجل علی اریکتہ، قریب ہے کہ ایک آدمی اپنا گو تکیہ لگا کے بڑا مسند بچھا کے بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے پاس میری حدیث آئے گی اور وہ کہے گا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، جو ہم نے قرآن میں حلال پایا حلال ہے، جو قرآن میں حرام پایا حرام ہے، ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ یہ بات 1450 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور ہمارے ہندوستان میں یہ بات عبداللہ چکڑالوی کر کے ایک آدمی ہے، چکڑالوی اب مجھے نہیں معلوم کہ کوئی علاقہ ہے، کوئی شہر ہے، کسی کے علم میں ہے یہ بات؟ اس کا نام جو تاریخ نے بتایا کوئی 150 سال کی بات ہے، بہت پرانی بات نہیں۔ عبداللہ چکڑالوی کہا علماء نے کہ بالکل اسی پوزیشن میں فرسٹ کلاس تکیہ گو تکیہ لگا ہوا ہے، گدے پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور اسے آ کے کسی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، تو انہوں نے کہا ہمیں قرآن کافی ہے۔ اور وہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ وہ دل سے مانتے ہیں اور نہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان مانیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بات کو میں مانتا نہیں، میں چاہوں گا کہ سارے لوگ اس کو چھوڑیں، اور یہی حالت اس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اس پہ پوری فٹ آئی، اور آج اس کے انڈے بچے بر صغیر پاک و ہند میں کیا اور باہر کی دنیا میں کیا کافی سارے پھیل چکے ہیں۔ اور ان میں سے جو ایک بڑا فتنہ اس وقت موجود ہے، ایک پورا فرقہ لے کے وہ شخص چل رہا ہے۔ آپ لوگوں میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگوں سے سنتے بھی ہوں، کیونکہ ہمیشہ باطل والے بڑے اسپیشل بولتے ہیں، بڑا اسپیشل ان کا کام ہوتا ہے۔ جاوید احمد غامدی سنتے ہیں کوئی صاحب؟ یہ منکرین حدیث کا چیمپئن ہے آج کل کا۔ یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس حدیث کو مانتے نہیں، لیکن ادھر ادھر سے مین میخ جیسے آدمی کیڑے نکالتا ہے نا، لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دور کرنے کی کوشش۔ اور اس کے علاوہ پروفیسر رفیع اللہ شہاب ہیں اور فلاں ہیں، یعنی موٹے موٹے چند ایک نام ہیں، لیکن ان سب کا سرغنہ اس وقت جاوید احمد غامدی، اور اس کے بولنے کا انداز، اس کے لکھنے کا انداز، اس کی کتابیں، اس کے رسالے، پاکستان میں عموماً علماء کو وہ کاغذ ہی نہیں ملتا جو کاغذ اس کے رسالوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اتنا فنڈڈ شخص ہے۔ اب فنڈ کون دیتا ہے؟ غلام محمد قادیانی کو کس نے دیا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کرو؟ انگریزوں نے اپنے، اس وقت انگریز تھے یہاں ہمارے بر صغیر پر حاکم تھے، انہوں نے کہا ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو، ان لوگوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دو اور حکومت اپنی کرتے رہو۔ یہ انگریز نے پودا لگایا تھا غلام محمد قادیانی والا کہ تم نبوت کا دعویٰ کرو، اور اس کی وجہ سے کتنے فتنے پھیلے، کتنے لوگ راہ راستے بھٹکے۔ ان کی انگریزوں نے مدد کی، اور آج پتہ نہیں اس کی کون کون اور کہاں کہاں سے کر رہا ہے۔ جس بھی شخص کو آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلمانوں سے تھوڑا ہٹنے کی کوشش کرے، اس کو کئی لپک کے لینے والے موجود ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص چاہے تھوڑا سا مرزائیوں کی طرف جانا، آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں جی ہم شادی کرائیں گے، ہم سروس دلائیں گے، ہم آپ کو UK کا امریکہ کا ویزا دلائیں گے۔ اب ایک آدمی بے روزگار بیٹھا ہوا ہو تو کنوارا بھی ہو اور شادی کا وقت گاڑی بھی گزرتی نظر آ رہی ہو کہ رشتہ بھی نہیں مل رہا، مالدار نہیں ہے تو رشتہ کہاں ملے گا؟ نہ رشتہ مل رہا ہے نہ سروس مل رہی ہے، اس کے سامنے اگر یہ آفر کی جائے کہ رشتہ بھی ملے گا، سروس بھی ملے گی، یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا،
چھوڑے گا یا نہیں سب کچھ؟ کہاں کہاں سے ان لوگوں کو فنڈ آتے ہیں؟ ہمیں محض کسی کو اچھا سپیکر سمجھ کر نہیں، ہمارے ایک بہت بڑا فتنہ، میں آتے ہوئے اب بات کر رہا تھا تراب صاحب سے کہ بہت بڑا فتنہ ہو گیا ہمارے لیے میڈیا۔ میڈیا دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری تلوار، ادھر سے بھی کاٹتی ہے ادھر سے بھی کاٹتی ہے، اور دو دھاری تلوار اس طرح بھی ہے کہ اس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ نیٹ پہ دنیا بھر کی لائبریریاں موجود ہیں، اسلامی لائبریری کسی کا نام لو نیٹ پر موجود، پوری لائبریری میں کتنی کتابیں ہیں سب موجود، سوائے جو یہ سیلر ہیں کتابوں کو بیچنے والے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے اردو، انگلش، عربی یا دیگر زبانوں میں، کتاب کا نام لکھو، آپ کو کتاب وہ PDF دے دے گا، کوئی خریدنی پڑ جائے خریدیں، عموماً فری ڈاؤن لوڈ ہو جائے۔ اب اتنا اس میں خیر ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے کوئی اچھی چیز نکالنے کے لیے، مثال کے طور پر کوئی ویڈیو نکالنا ہے، آپ نے نام لکھا، میں اپنا نام کبھی لکھوں محمد منیر قمر تو میرا نام نکل آئے گا، ایک درس میرا، ممکن ہے 2 درس میرے، اور ایک محمد منیر کر کے سوڈانی سنگر ہے، آگے اس کے گانے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح قمر کر کے عربوں میں نام ہے لڑکیوں کا بھی، یہاں معروف ہے نا زی القمر، یہ لڑکی ہے خوبصورت ہے چاند کی طرح، تو کوئی ڈانس کرنے والی آ جائے گی، یعنی بیک وقت آپ کو اس طرف کے لیے راستہ بھی موجود ہے اور صحیح راستہ بھی موجود ہے۔ اب یہ میں اپنے ویب سائٹ کی اور اپنے YouTube چینل کی بات کر رہا ہوں، لیکن اگر میرا ID ڈالے گا کوئی، جیسے کہ ID تو اسپیشل ہوتا ہے نا، ID ڈالیں گے پھر صرف مجھے ہی دیکھ پائیں گے، دوسرا کوئی نہیں آئے گا۔ ایسے نام لکھیں گے، کچھ درس آئیں گے، کوئی کتاب آئے گی، لیکن ساتھ ہی غلاظت بھی بھری ہوئی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے میں عموماً کہتا ہوں کہ یہ میڈیا جو ہے یہ دو دھاری تلوار ہے، خیر بھی بہت ہے، شر بھی بہت ہے، اور ہم عموماً فارغ ہوتے ہی کچھ نہ کچھ YouTube کھولا، کچھ دیکھتے ہیں، یہ بہت غلط روش ہے، کچھ دیکھتے ہیں۔ آپ ہمیشہ سلیکٹ کیجئے کہ کیا دیکھنا ہے، کس کو دیکھنا ہے۔ کچھ دیکھتے ہیں بہترین مقرر سامنے آ گیا، بولنے کا انداز بہت زبردست، ویل سوٹڈ بوٹڈ ہے، آپ کو اچھا لگا، آپ نے سننا شروع کر دیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ مرزائی تھا، قادیانی تھا، وہ بھی پتہ چل گیا تو، اور اگر کہیں اس کی پٹڑی پہ چڑھ گئے، کتنے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں صرف اسی وجہ سے۔ یہ روز بروز فتنے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، فتنے ایک سے بڑھ کر ایک نکلتے آ رہے ہیں۔ غلام احمد قادیانی، اس کے یہ غامدی، اور جو منکرین حدیث ہیں یہ ہیں، اور ان کے علاوہ بعد میں آ کے کچھ دوسرے لوگ شروع ہوئے۔ آج کل ایک اور بہت معروف اسکالر ہیں اور بڑے سنے جا رہے ہیں، نوجوان بڑے فریفتہ ہیں ان کی باتوں پر، نام تو میرا خیال معلوم ہوگا یا نہیں، انجینئر محمد علی جیلمی۔ جیلم ہمارے یہاں شہر ہے، اسلام آباد کے قریب، راولپنڈی کے قریب جہلم شہر ہے، یہ اس شہر سے ہیں، اور ان کے استاد ہیں ایک مولانا محمد اسحاق جھالوی۔ جھالوی، جھال پانی کی، آپ کے علم میں ہوگا نا، پانی کی جو جھال ہوتی ہے، فیصل آباد سٹی، میں نے وہ جگہ بھی ساری دیکھی کیونکہ میں پڑا فیصل آباد میں ہوں، وہاں وہ جھال ایک ہے، اور اس کے ساتھ جو محلہ ہے اس کو جال خانوانہ کہتے ہیں، جال خانوانہ۔ یہ اسحاق صاحب وہاں کے تھے، تو اسحاق جھالوی معروف ہیں، میرا خیال آپ وہ بھی کبھی نہ کبھی دیکھتے ہوں گے، ایسے سفید داڑھی ہے اور ایسے نیچے سے انہوں نے مال نکالا ہوا ہوتا ہے، کبھی نظر پڑی ہوگی۔ بہترین شخص تھا، بہترین عالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، کہاں سے فنڈ ملا، کس نے دیا، کس نے بہکایا، سراسر دیکھتے دیکھتے ایسے لگا جیسے شیعہ کا ذاکر ہوتا ہے، شیعہ کی طرح باتیں، صحابہ کرام پر تنقید، اہل سنت کے خلاف، جبکہ اصلاً وہ اہل توحید علماء میں سے تھا، لیکن جب پٹری سے اترے تو لوگوں کے لیے فتنہ بن گئے۔ اب ان کے وہ ریکارڈر فوت ہو چکے ہیں، یہ بزرگ تھے کافی عمر والے، یہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے ریکارڈڈ جو درس ہیں وہ موجود ہیں، ان کی باتیں موجود ہیں، کتابیں تو الحمدللہ وہ نہیں لکھ پائے، لیکن درس موجود ہیں۔ اور بہت لوگ، میں نے کئی ایک مرتبہ سنا، یہ فلاں صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یوٹیوب کھولتے ہیں، کچھ دیکھتے ہیں نہیں، یوٹیوب کھولے اور باقاعدہ آپ کا ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا دیکھنا ہے۔ ویب سائٹ کھولیں، ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ ویب سائٹوں میں مرزائیوں کی ہیں، شیعہ کی ہیں، فلاں کی ہیں، فلاں کی ہیں، ان میں سے 200-300 ویب سائٹ اسپیشل میں نے پچھلے دنوں گروپ میں دیے تھے، شاید کوئی لوگ گروپ میں ہیں یا نہیں میرے سوال جواب والے میں، جو صرف خالص قسم کے ہیں، لیکن کسی بھی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ راہ راست ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اور یہ انجینئر صاحب جو ہیں وہ بڑے اسپیکر ہیں، زبردست قسم کے اسپیکر ہیں، میں بھی کئی مرتبہ سنتا ہوں، اور آج کل تو وہ کوئی مزاحیہ لائن میں پڑے ہوئے ہیں۔ عجیب اتفاق ہے، ہمارے یہاں پیروں کا دھندا بڑا زور سے چل رہا ہے، وہ تو آپ کے علم میں ہی ہے، اور پیروں کا دھندا بھی اتنا عجیب ہے کہ یہ آدمی جو خود پٹڑی سے اترا ہوا ہے، یہ ان کے مذاق اڑا رہا ہے۔ کسی پیر کا ویڈیو لگائے گا اور اس کی کوئی بات عجیب سی آئے گی تو وہاں کوئی نہ کوئی کمنٹ ہنستے ہوئے، کبھی آج کل تو بڑے عجیب کمنٹ آ رہے ہیں، کوئی عجیب سی بات کی، انڈیا کے کسی اداکار کا وہاں ہنسنا، کسی کا کوئی بات کہنا، وہ چھوٹا سا کلپ لگا دیا ساتھ میں۔ اب وہ ایک سمجھے کہ مزاحیہ اداکار بھی بن گیا ہے، ورنہ اس نے شیعیت میں شیعہ کے پروموٹر ہونے کی حیثیت سے اتنا کام کیا ہے کہ پہلے وہ کہتا تھا کہ میں اہل حدیث ہوں، یعنی آغاز دیکھیں اس کا کہ میں اہل حدیث ہوں۔ ایک عالم اہل حدیثوں کے مولانا زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کہا کہ میرے استاد ہیں، اس کا مولانا زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے انکار کیا کہ میرا یہ شاگرد نہیں ہے، کہا کہ میرا شاگرد نہیں، کبھی اس نے فون پہ کوئی بات پوچھی ہے تو اس سے کوئی شاگرد ہو جاتا ہے؟ اگر اس طرح شاگرد ہوں تو میرے تو الحمدللہ دنیا میں شاگرد ہیں بے شمار، کوئی واٹس ایپ پہ پوچھ رہا ہے، کوئی ٹیلی فون پوچھ رہا ہے، یہ شاگردی اور بات ہے۔ کہا کہ میں اہل حدیث ہوں، میں ان کا شاگرد ہوں۔ پھر کہا کہ اس وقت پاکستان میں اگر کوئی سب سے بڑا محدث ہے تو شیخ زبیر علی زئی، اور تھوڑے ہی مہینوں کے بعد شیخ زبیر علی زئی کچھ بھی نہیں رہے، کہاں کہ وہ کہاں کے محدث ہیں۔ اور آپ نے ان کے بارے میں یہ بات تو سنی ہوگی کہ شروع ہوئے اہل حدیث، پھر یہاں سے نکلے شیعہ کے قریب، اور پھر کبھی دیوبندی، کبھی بریلوی، کبھی فلاں، کبھی اہل سنت، کبھی اہل حدیث، اور آخر میں ان کا جو مشہور جملہ آیا وہ یہ تھا کہ ہم نے چاروں مذہبوں کو، باقاعدہ ٹکا کے وہ ایسے کہتا ہے، ہم نے چاروں مذہبوں کو 3 طلاق دے کے فارغ کر دیا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو چاروں مذہبوں کو 3 طلاقیں دے کے فارغ کر دے گا وہ کون ہوگا؟ نہ حنفی، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، اور شافعیوں میں کے 7 اہل حدیث بھی شمار ہوتے ہیں ہمارے پاک و ہند میں۔ اب ان چاروں کو اگر یہ طلاق دے دیتا ہے تو کس کی گود میں گرے گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے کہ شیعہ کی گود میں، کافروں میں نہ صحیح، شیعہ کی گود میں۔ اور میں نے خود اعلان باقاعدہ سنا، ایک تقریر کر رہا تھا شیعہ ذاکر، تو اس نے کہا کہ یہ بھی ہمارے ہی ہیں، بس ایسے معمولی ٹچ کی ضرورت باقی رہ گئی ہے، یعنی یہ شیعہ ہی ہیں، بس معمولی کوئی کمی ہے، پتہ نہیں وہ پیسے سے پوری ہونی ہے یا کوئی وہ کتاب پڑھائیں گے تو پوری ہو جائے گی۔
ہمیں صرف سپیکر دیکھ کر نہیں، ہمیں اس کی جو باتیں ہیں ان کو لینا ہے۔ ایک آدمی شب و روز حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرے اور ہم پسند کریں کہ یہ زبردست سپیکر ہے۔ حضرت امیر معاویہ تو آپ جانتے ہی ہیں نا، وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، عظیم شخصیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ صاحب، سب سے پہلا بڑا رشتہ۔ اور سالہ صاحب تو آپ کو معلوم ہی ہے نا کہ ہمارے یہاں لوگ ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سالہ نہیں چھوڑتا۔ اور سالی کو تو آدھے گھر والی بدماش لوگ کہتے ہیں، عقل مند دیندار تو نہیں کہے گا، بدماش لوگوں کے نزدیک سالی جو ہے وہ آدھے گھر والی۔ اب اتنا قریبی رشتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان، اور یہ ہے معاویہ ابن ابی سفیان، بہن ہوئی نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، نبی کی ہر بیوی مومنوں کی ماں، مومنوں کی ماں۔ اور ماں کا بھائی کون ہوتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے یا نہیں؟ وہ مومنوں کے ماموں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہیں، اور بعض علماء نے خال المومنین کے نام سے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی جن میں ان کی ہسٹری بیان کی کہ وہ مومنوں کے ماموں ہیں۔ پہلا رشتہ یہ، دوسرا یہ کہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے ایمان کی حالت میں کسی وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان پر موت آئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ جنتی ہے، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تیسری بات یہ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی رہے، کاتب وحی، جو وحی قرآن کی اترتی، جو لکھنے والے لوگ ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور یہ انجینئر صاحب جو ہیں ہر وقت ان کے خلاف بکتے رہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت نوجوانوں میں وہ بنا ہوا ہے، ایک طرف گاندھی صاحب ہیں، وہ انکار حدیث پہ لیے جا رہے ہیں، یہ شیعہ کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ ان فتنوں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں مشرقی ممالک میں، ہمارے ممالک میں۔ اب ظاہر ہے کہ ان فتنوں کو کہیں گے کہ یورپ میں اور امریکہ افریقہ میں ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سی بات فرما دی کہ یہ یہاں سے اٹھیں گے، اور واقعی اٹھ رہے ہیں۔ اور ان کے اسباب کیا ہیں؟ فتنوں کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے بڑا اسباب ہے جہالت، سب سے بڑا اسباب۔ ایک آدمی پٹڑی سے اترا، پیسے نے اتارا، کسی لالچ نے اتارا، پٹڑی سے اتر گیا، اب سامنے والے لوگ جو ماننے والے ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، قرآن و سنت کو جانتے نہیں ہیں، وہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے، جہالت اپنا کام کرنا شروع کر دے گی۔ اور دوسرا سبب جو ہے عموماً ان فتنوں کے پیدا ہونے کا، وہ مال ہے۔ جہالت کے ساتھ ساتھ مال جو ہے وہ فتنے پیدا کرتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانیوں کو انگریزوں نے پیسہ دیا اور کہا کہ نبوت کا دعویٰ کر دو، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے کوئی ایک دو نہیں، پہلے بھی گزرے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک آدمی نے کر دیا تھا، مسلمہ کذاب جو ہے، بنی حنیفہ کا، ایک قبیلہ بنی حنیفہ ہے اس کا وہ آدمی تھا، اس نے بھی کہا کہ میں بھی نبی ہوں، اور اس کی تو وحی بھی بڑی عجیب و غریب سی ملتی ہے۔ اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، عجیب سی وحی اس کی، کہتا ہے کہ مجھ پر جو وحی لے کے فرشتہ، انبیاء پر وحی لے کے آنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، مشہور ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے وحی فرشتہ پتہ کون ہے؟ کوئی نام یاد ہے کسی کو؟ اس نے کہا کہ مجھ پہ وحی لانے والے فرشتے کا نام ہے ایٹچی ٹیچی، ایٹچی ٹیچی۔ وہ چونکہ انگریزوں نے اسے پالا تھا، اس نام بھی ان فرشتے کا انگریزی میں رکھ دیا۔ مال، جہالت، یہ خاص اسباب ہوتے ہیں فتنوں کے پیدا ہونے کے، فتنوں کے پھیلنے کے۔ اور فتنوں کو پھیلانے میں تین چیزیں کام کر رہی ہیں۔ زبان، بولتے ہیں، کچھ جانے نہ جانے جو سامنے بولنا ہے ٹکا کے،
دوسرا ہے ہاتھ اور قلم کے ذریعے جو لکھتے ہیں. اور آج سب سے بڑا فتنہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ سب سے بڑا فتنہ ہے نیٹ. ان سب فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مختصر سی بات میں یہ بھی ذکر کر دوں. ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے پہلے الاعتصام بالکتاب والسنہ، کتاب و سنت پر عمل، اس پہ پابندی اختیار کریں کہ کتاب و سنت ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، اس کی طرف دیکھو جو بات کہہ رہا ہے، اس کی طرف نہ دیکھو جو شخص کہہ رہا ہے. یعنی ایک آدمی نے کہا کہ قرآن کریم میں آیا ہے، قرآن کی آیت آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آ گیا. یہ آپ کو کسی کافر سے ملے گا تو کیا آپ کہیں گے کہ میں نہیں تیری بات مانتا؟ کافر نے کہا، دو چار مثال کے طور پر دو چار آدمی، میں کئی مرتبہ مثال دیتا ہوں کہ دو چار آدمی بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں، کیرم کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، آج کل جو کہ سارے منع ہیں یہ گیم ہے، ویسے بھی کھیل رہے ہیں. ان میں سے 3 مسلمان ہیں، چوتھا عیسائی ہے، ہندو ہے. اذان کی آواز آئی تو اس نے کہا یار تمہاری اذان ہو گئی ہے، تم اٹھو جاؤ جا کے نماز پڑھ کے. تو کیا کہیں گے؟ اب تو ہندو ہے تمہیں اس کیا؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ کہیں گے کہ تو ہندو ہے تمہیں اس سے کیا. نہیں، اس نے جو بات کہی ہے وہ چاہے ہندو ہے، بات صحیح کہی ہے، اس کو ہمیں لینا ہوگا. کتاب اللہ اور سنت رسول پر اگر آپ نے عمل کر لیا، کتاب اللہ سنت رسول کو اپنا نصب العین بنا لیا، تو سمجھیں کہ انشاءاللہ آپ ان فتنوں سے بچ جائیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس زمانے میں فرما دی تھی، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلافات دیکھے گا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کے 71 فرقے، یہود کے 71، نصارہ کے 72، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور آگے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ ایک حدیث میں ہے ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جنت میں جائیں گے جن کا عمل میرے جیسا اور میرے صحابہ جیسا ہوگا. اور دوسری روایت میں ہے الجماعہ، الجماعہ جو ہیں وہ جنت جائیں گے. اب الجماعہ کیا ہے؟ بڑے بڑے آئمہ نے کہا کہ جماعہ وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے ہوں، چاہے وہ تھوڑے سے کیوں نہ ہوں. حتیٰ کہ غالباً امام احمد، امام مالک اور بعض دیگر ائمہ نے کہا ہے کہ اگر ایک بھی آدمی حق پر قائم ہے تو وہ جماعت ہے. اور یہ بات قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے، ان ابراہیم کان امہ، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے. اب ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت تھے تو آج اگر کتاب و سنت پہ قائم ایک شخص مل جائے تو وہ جماعت ہوگا یا نہیں؟ جماعت وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے والی، حق پر قائم چاہے ایک ہی شخص ہے وہ جماعت ہے، اور اس کے ساتھ لگ جائیں، انشاءاللہ فتنوں سے آپ بچ جائیں گے. اور دوسرا یہ کہ کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب یہ کہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے ڈیوٹی دی کمپنی کی، گورنمنٹ کی، جہاں بھی کوئی کام کر رہا ہے، اور باقی ہمارے پاس 16 گھنٹے بچتے ہیں. 16 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھا اور 8 گھنٹے سو رہے. کھانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 15 20 منٹ لگے کھانا ختم. اب جو 16 گھنٹے میں سے ہم نے تقسیم کیا ہے اس میں سے آپ 1 گھنٹہ، میں نہیں کہتا کہ آپ 2-3 گھنٹے نکالو، 1 گھنٹہ روز اپنے گھروں میں کچھ تھوڑا سا، یہ شیمپو ومپو تو مجھے نظر آ رہے ہیں، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت الماریاں لگا کے ان میں کتابیں رکھیں. جو کتاب جو لینگویج کسی کی ہے اپنی کتاب رکھے. آج الحمدللہ
سعودی عرب میں فری قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر تقریباً 40 زبانوں میں بٹ رہی ہے، مل رہی ہے۔ جس کی جو زبان ہے اپنا ایک ترجمہ رکھے قرآن کریم کا، نہیں چاہیے سعودیہ کا، اپنے ملک کا لے کے آئیے، لیکن قرآن کریم کا ترجمہ رکھیے۔ اور پھر بخاری ہے، مسلم ہے، جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، ان کے ترجمے انگلش میں مل رہے ہیں، اردو میں مل رہے ہیں، میرا خیال ہے اور بھی کئی زبانوں میں ہوں گے۔ ان چیزوں کو رکھیے اور اپنے ٹائم میں سے 1 گھنٹہ روزانہ، اور اگر گھنٹہ زیادہ لگ رہا ہے، اگر پابندی کے ساتھ آپ آدھا گھنٹہ بھی نکالیں گے تو کافی، 2-4 صفحے روزانہ آپ کو علم حاصل ہو۔ اور یقین مانیں کہ ان بخاری مسلم کے علاوہ ایک کتاب ہے بلوغ المرام، آپ نے دیکھا ہوگا، اردو میں ترجمہ ہوا، دارالسلام نے چھاپا ہے 2 جلدوں میں، پہلے عموماً 1 میں ہوتی تھی، اب انہوں نے بہترین شکل میں 2 جلدوں میں کتاب شائع کی ہے۔ میں نے اپنے ایک انجینئر دوست کو UAE میں، دبئی میں ہوتے ہوئے، میں نے کتاب ایک انجینئر دوست ہے ان کو دی، میں نے کہا کہ کبھی وقت ملے تو یہ پڑھ لیا کریں۔ بڑی کو کتاب میں نے نہیں کہا کیونکہ انجینئر لوگ بھی زیادہ بزی ہوتے ہیں، اور ان کا کام بڑا اسپیشل تھا، پورے UAE کی جو بسیں ہیں اسکولوں کی، ان سب کا جو سینٹرل ورکشاپ ہے اس کے وہ چیف تھے، تو میرے شہر میں تھے، میں وہ کتاب دی، کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی تو وہ اتنے خوش اور اتنا اس کتاب کی تعریف کرے، کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ درپیش آئے، اس کا انڈیکس آپ نے کہا تھا دیکھو اور وہاں سے جا کے صفحہ کھولو پڑھو، کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نظر نہیں آتا جو اس چھوٹی سی کتاب میں نہ ہو، اور وہ ایک جلد والی اس وقت تھی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کتاب چھوٹی سی ہے، لیکن لکھنے والے کون ہیں؟ صحیح بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ زیادہ دلچسپ یہ بات نہ لگ رہی ہوگی، بخاری شریف کی شرح لکھی فتح الباری جو آج 13-14 جلدوں میں ہے، 13-14 والیوم میں بخاری کی شرح، اور علماء نے کہا کہ یہ انسائکلوپیڈیا آف سنہ ہے، سنت کا انسائکلوپیڈیا۔ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بیان کرنے کی حد کر دی، اتنا ذخیرہ جمع کر دیا حدیث کا کہ شاہد و باہد، اور انہوں نے پھر اس ذخیرے میں سے تھوڑے سے، جیسے سمندر سے آدمی چند قطرے، چند موتی چن کے لاتا ہے، وہ یہ کتاب لکھی جو اتنی بہترین کتاب ہے کہ ہمارے مدارس میں پہلی کلاس میں، دوسری کلاس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، مدارس دینیہ۔ ایک کتاب وہ رکھ لیں اور تھوڑا سا وقت جو ہے علم کو دیا کریں، دین کو دیا کریں، کتاب اللہ سنت رسول کے ساتھ تعلق رہے گا۔ اور ایک خاص چیز یہ کہ جب ویڈیو میں، آڈیو میں، یوٹیوب میں، ویب سائٹ میں یا فیس بک میں، آج کل تو بہت سارے نام آ گئے ہیں، جب بھی کبھی کوئی درس سننا چاہیں تو وہ ہر کسی کا نہ سنیں۔ جب ہر کسی کا سنیں گے تو پھر رولڈ گولڈ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ رولڈ گولڈ تو معروف ہے نا، کبھی ادھر کی سن لی، کبھی ادھر کی سن لی، پتہ ہی نہیں کہ کہاں صحیح ہے اور کیا نہیں ہے۔ کوشش کیا کریں کہ اپنے احباب کے ساتھ مشورہ کر کے سلیکٹڈ علماء کو سنیں، اور خاص طور پر ان علماء کو سنیں کہ جو باقاعدہ باسند قسم کے مستند علماء ہیں۔ یہ جو ہمارے جیل میں پارٹی ہے نا، انجینئر صاحب، کوئی مدرسہ نہیں، کوئی استاد نہیں، کوئی کچھ نہیں، جن کو استاد کہا انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ان کا استاد نہیں۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ گمراہ کر دیتے ہیں۔ جب مستند عالم سے آپ سنیں گے، مستند عالم کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ فتنوں سے بھی بڑی حد تک محفوظ رہیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے رات اندھیری ہوتی ہے، فتنے اتنے پھیل جائیں گے کہ گویا کہ فتنوں نے اندھیرا کر رکھا ہے، اور آج وہ دور آ رہا ہے۔ میں نے تو چند ایک باتیں ذکر کی ہے، فتنوں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فتنے اس حد تک پہنچ جائیں گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، رات کو کافر ہو جائے گا، ویمسی مومنا ویصبح کافرا، رات کو وہ مومن ہوگا، دن چڑھنے تک کافر ہو چکا ہوگا۔
اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے، کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ فتنے بہت ہیں، فتنوں کا تذکرہ طویل ہے، دو میرا خیال ہے موٹی موٹی باتیں کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ آپ کا آج شیڈول بھی چینج ہوا ہے، آپ کھانا کھا کے بیٹھا کرتے تھے، آج بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دو چیزیں، فتنوں کی دو قسمیں سمجھ لیں۔ ایک وہ فتنے ہیں جو شبہات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، شبہ متشابہات، قرآن میں کچھ آیات ہیں جو لوگ غلط رنگ دے کے اپنی مرضی کا بیان کریں گے، اور یہ شبہات کے فتنے جو ہیں یہ عموماً اس جہلمی اور جھالوی اور جتنے مرزائی اور گاندھی ہیں یہ شبہات کے فتنے لے کے چل رہے ہیں۔ ایک فتنے شبہات کے اور دوسرے فتنے ہیں شہوات کے۔ بات ذہن میں رکھیں، شہوات اور شبہات۔ شبہات علم سے تعلق رکھنے والے، جو نیم ملا کیا کہتے ہیں، نیم ملا خطرہ ایمان اور نیم حکیم خطرہ جان، تو یہ جو شبہات والے ہیں یہ نیم ملا والے ہیں، اور شہوات والے ہیں وہ ہیں جو پیٹ کی شہوت ہیں، شرمگاہ کی شہوت ہیں، مال کی شہوت ہیں، یہ شہوتیں ہیں یا نہیں ساری؟ اور ایک اور شہوت میرا خیال ہے کہ ذکر کر دینی چاہیے، اگرچہ وہ اچھی نہیں لگے گی آپ کو۔ ایک شہوت ہے موسیقی کی شہوت، گانا اور موسیقی۔ رسیا ہوتے ہیں بعض لوگ، گاڑی میں گانا، گھر میں گانا، جہاں حتیٰ کہ آفس میں بیٹھے کان میں، آج کل وہ آ گیا نا بلوٹوتھ سسٹم آ گیا، کان میں لگایا ہوا ہے، کام لوگوں کو پتہ ہے کام کر رہا ہے، اور شاید کر بھی رہا ہوگا لیکن کان میں گانا بھی چل رہا ہے۔ یہ شہوت کا فتنہ ہے۔ اور ایک فتنہ آخری یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو گیم کا فتنہ ہے، کرکٹ، وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو رہا گا، انہیں معلوم ہے کہ آج فلاں ملک کی فلاں ٹیم کا میچ ہے، فلاں وقت میں ہے، نماز جاتی ہے جائے، اور بھی کچھ جاتا ہے جائے، وہ کرکٹ نہیں چھوڑیں گے۔ اور بعض ہیں وہ فٹ بال والے ہیں، کوئی کسی والا ہے۔ یہ سارے فتنے ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کچھ چیزیں جو جائز ہیں اس سے اسلام منع نہیں کرتا، کھیل کود سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن جو جائز ہو، جس میں بے لباسی نہ ہو، عریانی نہ ہو، اور اوقات، مثال کے طور نمازوں کے اوقات ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ ایک آدمی بیٹھ کے اپنے گھر میں کھیل رہا ہے، اذان سن کے کھیل نہیں چھوڑتا، وہ کھیل جائز کیسے ہوگی؟ وہ چاہے جائز بھی ہے، اب وہ جائز نہیں رہی۔ لہذا یہ جتنے بھی فتنے ہیں، ان سے شہوات کے فتنے ہوں یا شبہات کے، ان سے بچیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق۔ آمین۔